عزیز طلباء السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیر و عافیت سے ہوں گے اور روزانہ اپنے اپنے مقرر کردہ اوقات میں اپنے گھروں میں مطالعہ جاری رکھے ہوئے ہوں گے۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کی جماعت 11ویں میں پڑھائی جانے والے اردو مضمون میں ہماری آنے والی نظم جو صنف کے اعتبار سے مرثیہ ہے، جس کا عنوان ہے در مراد، اس کا حصہ دوم پڑھنے جا رہے ہیں اور ان کے شاعر ہے میر انیس۔ میر ببر علی انیس مرثیہ کے شاعر ہیں اور اس کا پہلا حصہ جو ہے اس مرثیے کا ہم اپنی گزشتہ لیکچر میں اس کو پڑھ چکے ہیں، مطالعہ کر چکے ہیں اور معنی مفہوم کی بھی وضاحت کر چکے ہیں۔ عزیز طلباء، ہم نے اپنے گزشتہ لیکچر میں حصے اول میں ہم نے چند بند جو تھے ہماری نظم میں جو شامل تھے مرثیہ میں، اس کا مطالعہ کیا تھا اور ہم نے تھوڑا سا ہم اس کا اعادہ کر لیتے ہیں کہ ہم نے کیا پڑھا تھا، کہ جس طرح میدان کربلا میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا داخلہ ہوا، یعنی کہ وہاں پر انہوں نے اپنی تشریف آوری ہوئی جب وہاں پر، تو وہاں کے ذرے سے لے کے پہاڑ تک، جنگل، بیابان اور دریا تک جو ہے اپنی قسمت پر نازاں ہیں اور ہر چیز جو ہے وہ اپنی قدر و منزلت میں کئی گنا بڑھ چکی ہے، اور وہ صرف اس وجہ سے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اس دشت میں تشریف لا چکے ہیں، اور یوں جو ہے وہ وہاں پر پہنچتے ہی، وہاں پر تشریف لاتے ہی جو ہے وہ انتہائی جو ہے وہ خوشی اور فرحت محسوس کرتے ہیں، اور اسی طرح وہ جب وہاں پر پہنچتے ہیں تو کہتے ہیں کہ بس یہی وہ زمین ہے کہ جس کی ہمیں تلاش تھی، اور یہیں سے جو ہے ہمیں جو ہے وہ اصل مقام جو ہے، ہمیں جو حیات ابدی ہے جو ہے وہ حاصل ہونے والی ہے اس میدان میں۔ تو یوں وہ اب وہاں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں اور وہیں پر جو ہے اپنے گھوڑوں کو روک لیتے ہیں۔ پھر وہ کہتے ہیں کہ آگے چل کر اسی شعر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ قربان اس مکان سعادت نشان کے، پایا در مراد بڑی خاک چھان کے۔ حضرت امام حسین جن کا جو رتبہ ہے وہ انتہائی بلند ہے، جو انتہائی عظیم ہے، وہاں میدان میں اپنے لشکر کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے قافلے والوں کو، اپنے اولاد میں اپنے بھائیوں کو وہ روک کر کہتے ہیں کہ یہاں پر رک جاؤ، اپنے گھوڑوں کو روک لو، اور یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں جس کے لیے ہمارا دل بےقرار تھا، ہم بے چین تھے، اور یہاں پر جو ہے ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، اور کہتے ہیں کہ قربان اس مکان سعادت نشان کے، یعنی کہ میں قربان جاؤں اس خوبصورت جو ہے اس جگہ کے، کہ جہاں پر جو ہے کیا ہوگا، ان کو شہادت نصیب ہوگی۔ پایا در مراد بڑی خاک چھان کے، کہ یہیں پر میری مراد کا جو موتی ہے، میری جو خواہش ہے، میرا جو ارمان ہے وہ پورا ہونے والا ہے، اور جگہ جگہ کی خاک چھانتے ہوئے، جگہ جگہ سے گھومتے ہوئے آخر ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں کہ جہاں کی جو مرتبہ فضیلت ہے، دنیا جو رہتی دنیا تک جو ہے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی جو قربانی کو جو ہے وہ یاد رکھا جائے گا، کیونکہ وہ وہاں شہید ہونے والے تھے، اور شہید جو ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے۔ یہ انہوں نے اسلام کی سربلندی اور اسلام کو قائم رکھنے کے لیے انہوں نے اپنی وہاں پر ساتھیوں سمیت اپنی جانیں قربان کی، مگر اسلام کو جو ہے وہ جھکنے نہیں دیا۔ آگے چل کر فرماتے ہیں کہ اترو مسافروں کے سفر ہو چکا تمام، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک، ہے یہی مقام، مقتل یہی زمیں ہے، یہی مشہد امام، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام، بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یاں کی خاک پر۔ اپنے قافلے کے سالار، اپنے قافلے کے بہادر نوجوانوں کو وہ مخاطب کر کے کہتے ہیں، حکم دیتے ہیں کہ بس اب یہاں پر اتر جاؤ، اپنے گھوڑوں کو، اپنے جو بھی جانور ان کے پاس جو تھے ان کو روک لو، اور یہی وہ مقام ہے
جہاں ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، اب جو ہمارا سفر ہے بس وہ یہیں تک کا تھا، اب وہ تمام ہو چکا، کوچ اب نہ ہوگا حشر تلک، ہے یہی مقام کہ اب ہم نے حشر تک، قیامت تک جو ہے وہ یہاں سے رخصت نہیں ہونا ہے، قیامت تک ہم نے یہیں رہنا ہے، یہاں سے ہم کہیں نہیں جائیں گے، کیونکہ یہاں پر ان کی شہادت ان کو نصیب ہونے والی تھی، شہادت کا رتبہ ان کو حاصل ہونے والا تھا، تو انہوں نے کہا کہ بس یہی مقام ہے کہ جہاں پہ ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے۔ کیوں کہ ان کی شہادت کے بعد بھی وہاں ان کے مقبرے ہیں، وہاں ان کے مزارات ہیں، تو لہٰذا یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ مقتل یہی زمیں ہے، یہی مشہد امام۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہی ہمارے شہید یا قتل کیے جانے کی جگہ ہے، مطلب یہیں پر ہم نے اپنی جان دینی ہے، یہی ہم نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کرنا ہے، اونٹوں سے بار اتار کے برپا کرو خیام۔ اب اونٹوں سے، اب گھوڑوں سے جو ہے وہ اتر جاؤ، اب آگے سفر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، اب اپنے جو بوجھ لادے ہوئے ہیں جانوروں پر وہ اتار کر اپنے جو خیمے ہیں اس زمین پر پھیلا دو، کھڑے کر دو، کیونکہ یہیں ہم نے پڑاؤ ڈالنا ہے، اب اس سے آگے ہماری دنیا میں کوئی منزل نہیں، اب ہم نے جو ہے وہ بہشت کی جو خوبصورت جو منازل ہیں ان کو طے کرنا ہے۔ بستر لگاؤ شوق سے اس ارض پاک پر، چھڑکا ہوا ہے آب بقا یاں کی خاک پر۔ کہتے ہیں کہ بڑے شوق سے یہاں پر جو ہے وہ بستر لگاؤ، اپنے جو ضروریات زندگی کی کا جتنا بھی جو سامان ہے جو انہوں نے اونٹوں پر گھوڑوں پر لادا ہوا ہے، آپ نے حکم دیا کہ اونٹوں سے وہ سارا سامان اتار لیا جائے، اور پھر فرمایا کہ بڑے شوق سے اس مقدس زمین پر اپنے پڑاؤ کے لیے وہ بستر جو ہے وہ بچھا دو، کیونکہ اس جگہ پر قدرت نے ہمیشہ کی زندگی بخشنے والا پانی چھڑکا ہوا ہے۔ یہ انہوں نے کیوں فرمایا؟ کیونکہ اسی زمین پر ان کا جو خون بہنا تھا، اور پھر اسی زمین نے ان کو ہمیشہ کی جو ہے وہ زندگی عطا کرنی تھی، رہتی دنیا تک، قیامت تک ان کا نام جو ہے وہ انتہائی کربلا کے حوالے سے، شہادت کے حوالے سے، شہادت کے سردار، قربانی کی عظیم مثالوں میں ان کا جو نام ہے ہمیشہ قائم رہے گا، ہمیشہ باقی رہے گا، اور اس بات کی طرف یہ اشارہ ہے کہ یہ شہادت کا میدان ہے، اور کیونکہ شہادت جو اس کو مل جاتی ہے، جو شہید ہوتا ہے وہ حیات ابدی پا لیتا ہے، تو یہاں پر جو ہے آب بقا یعنی کہ ہمیشہ رہنے والا جو زندگی دینے والا جو پانی ہے وہ اس خاک پر جو ہے وہ چھڑکا ہوا ہے۔ توشا مسافروں کا یہی اور یہی ہے ذات، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد، طوفان میں اس کو ڈالے گا جو مرد خوش نہاد، لے آئے گی ہوائے موافق در مراد، دیکھے گا یاس میں کرم کارساز کو، تھامے گا دست موج سے دریا جہاز کو۔ کہتے ہیں کہ توشا مسافروں کا یہی اور یہی ہے ذات، یعنی کہ مسافر جو اپنے ساتھ کھانے پینے کی چیزیں لے کے جاتے ہیں، جو ضرورت کا سامان اپنے ساتھ جو باندھ لیتے ہیں، یہ تمام اسی سامان کو کہا جاتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ توشا مسافروں کا یہی اور یہی ہے ذات، کہ یہی پر ہم نے قیام کرنا ہے، بس ہمارا کھانا پینا، ہمارا ساز و سامان سب یہیں پر ہے، یہ خاک آب خضر سے رتبے میں ہے زیاد۔ حضرت خضر علیہ السلام کے متعلق جو ہے مشہور ہے کہ انہوں نے آب حیات کے چشمے تک وہ پہنچ گئے تھے، اس کو پا لیا تھا، اور جو آب حیات جو ہے جو پیتا ہے وہ جو ہے وہ قیامت تک جو ہے اس کو زندگی ملتی ہے، اس کو کوئی موت نہیں، تو روایات میں ہے۔ تو اسی طرح وہ بھولے بھٹکوں کو راستہ بھی دکھاتے ہیں، یہ روایات ہیں۔ یہ مٹی اب خضر علیہ السلام کے مرتبے سے بھی زیادہ مرتبہ رکھتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ اس میدان کی جو خاک ہے، اب تو وہ حضرت خضر علیہ السلام کے اس پانی سے بھی زیادہ رتبے میں ہے کہ جس پانی سے آب حیات، اس پانی سے کہ ہمیشہ کی زندگی لوگوں کو ملتی ہے۔
जो नेक फितरत शख्स अपने घोड़े को इस तूफान में डालेगा, मुवाफिक चलने वाली हवा उसे अपनी मुराद के मोती तक पहुंचा देगी। इस मायूसी की हालत में बिगड़े काम बनाने वाले अल्लाह ताला की मेहरबानी इस पर होगी, दरिया अपनी मौजों के हाथ से उसके जहाज या कश्ती को रोक ले, उसे तेज बहाव के रहमो करम पर नहीं छोड़ेगा, यानी कश्ती को डूबने और बह जाने से बचा लेगा। इससे मुराद ये है कि कुदरत उसकी ज़रूर मदद करेगी। जो इंसान जो है वो इंतहाई यानी कि यहाँ पे खुशनिहाल अच्छी जो फितरत वाला है, तूफ़ान में इसको डालेगा, जो मर्द खुशनिहाल ले आएगी हवाए मुआफ़िक दुर्र मुराद। यानी कि जो इंसान बग़ैर किसी डर और ख़ौफ़ के अच्छी फितरत वाला जो होगा, वो अगर इस तूफ़ान में अपने खुद को डाल देगा, तो अल्लाह ताला उसका हामी व नासिर होगा और जो भी हवा, जो भी बात मुख़ालिफ़ है, वो उसकी रहनुमाई करेगी, उसका साथ देगी। उतरा ये कह के कश्ती उम्मत का नाखुदा, जितने सवार थे वो हुए सब प्यादा पा। हज़रत ने मुस्कुरा के ये हर एक से कहा, देखो तो क्या तराई है, क्या नहर, क्या फ़िज़ा। अकबर शगुफ्ता हो गए सहरा को देखकर, अब्बास झूमने लगे दरिया को देखकर। बहुत खूबसूरत यहाँ पर मंज़र कशी की है मीर बबर अली अनीस ने। आप जानते हैं कि मरसिए के कई हिस्से होते हैं, कई तरतीब से उसके जो है वो दर्जात होते हैं, जिसमें जो शायर है पहले वहाँ के इर्द-गिर्द का माहौल, वहाँ के हालात लिखता है, फिर आहिस्ता-आहिस्ता वो उस शख्सियत की तरफ आता है, उसकी बहादुरी, उसकी शुजाअत, उसकी दलेरी को बयान करता है। उसके बाद वो आगे चल के फिर मकाम शहादत और फिर शहादत के बाद जो है वो आहो बका और जो रोना-धोना जो बैन होते हैं औरतों के, वो बयान करता है। तो यूँ दर्जे होते हैं मरसिए के। हमारे पास मरसिए का जो ये हिस्सा है, ये मरसिए का एक हिस्सा है, मुकम्मल मरसिया नहीं है। तो ये सिर्फ़ वो हिस्सा है जहाँ पर हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अभी मैदान करबला में दाखिल हुए हैं। तो उतरा ये कह के कश्ती उम्मत का नाखुदा, यानी कि उम्मत की जो कश्ती का मल्लाह है, जो जिससे कश्ती अब इस उम्मत की चलेगी, उसका मल्लाह नाखुदा उतरा है। जितने सवार थे वो हुए सब प्यादा पा। जितने उनके जो साथी थे, उनके जो रफ़क़ा थे, वो सब जो हैं वो पैदल चलने लगे। जितने सवार थे वो अपनी सवारियों से उतर गए। तो हज़रत इमाम हुसैन ने मुस्कुरा के ये हर एक से कहा, देखो तो क्या तराई है, क्या नहर, क्या फ़िज़ा। अब यहाँ पर वो क्या देखते हैं कि चूँकि वो इलाका, जैसे कि पहले ज़िक्र किया गया कि वो इलाका जो है वो दरियाए फ़ुरात के किनारे पर वाक़िया था। मैदान करबला, करबला का जो दश्त है, जो मैदान है, जहाँ पर हक़ व बातिल के दरमियान जो है वो मुआरका पेश आया हज़रत इमाम हुसैन के साथ, तो वो जो इलाका है वो दरिया के किनारे वाक़िया है। तो दरिया के किनारे जो ज़मीन होती है वो इंतहाई तराई वाली मरतूब जो ज़मीन होती है, नमी जिसमें पाई जाती है। तो कहते हैं कि देखो तो ज़मीन भी क्या तराई है, क्या नमी है और क्या मरतूब ज़मीन है, क्या ये नहर है, नहर फ़ुरात है, यहाँ नहर से मुराद है, और क्या फ़िज़ा खूबसूरत है। पानी किस कदर खूबसूरत है आस-पास, क्योंकि आगे चलकर फिर पानी ही की अदम जो दस्तयाबी जो होगी, जो पानी उनको मुयस्सर नहीं था, जिस पानी के लिए उन्होंने जो है जिस पानी को बच्चों तक पहुँचाने के लिए उनके साथियों ने अपनी जानें जो हैं वो पेश की, जानों के नज़राने पेश किए। तो यहाँ वो पहले से उस नहर का ज़िक्र करते हैं कि बेशक वो नहर उनके बहुत करीब थी, जहाँ उन्होंने पड़ाव डाला था। अकबर शगुफ्ता हो गए सहरा को देखकर, अब्बास झूमने लगे दरिया को देखकर। हज़रत अकबर जो हैं हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के साहबज़ादे हैं, और वो बहुत खुश हो गए, बहुत उनमें एक तमानियत और खुशी की लहर दौड़ गई जब उन्होंने इतना खूबसूरत मैदान देखा, जहाँ पर खूबसूरत ज़मीन है, जहाँ के फल, पौधे, दरिया
ہر چیز وہاں پر جو ہے وہ ان کا استقبال کر رہی ہے۔ عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ عباس، حضرت عباس جو ہیں وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ستیلے بھائی تھے، جنہوں نے جن کے بارے میں ایک مشہور واقعہ جو ہے بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک معصوم بچوں کے لیے پانی لانے کے لیے انہوں نے مشکیزہ اٹھایا، نہر فرات سے پانی حاصل کرنا چاہتے تھے کہ دشمن کے تیر سے مشکیزہ جو ہے وہ وہاں پر اس میں چھید ہو گیا اور وہ سارا پانی وہیں پر گر گیا۔ اسی طرح ان کے ایک دایاں بازو بائیں بازو پر تیر لگے، کٹ گئے بازو، لیکن وہ جو ہے وہ ہر صورت جو ہے پانی جو ہے وہ اپنے خیمے میں بچوں کے تک پہنچانا چاہتے تھے، لیکن وہیں انہوں نے جو ہے وہ جام شہادت نوش کیا، اور وہ جو پانی جو ہے جو انتہائی کم فاصلے پر دستیاب تھا، وہ پانی وہ جو ہے اپنے اہل خانہ تک، ان بچوں تک نہیں پہنچا سکے، اور اپنی جان جو ہے وہ جان کا نذرانہ پیش کر دیا اللہ تعالیٰ کے حضور۔ تو یہاں پہ وہ دونوں شخصیات ہیں، اور کہتے ہیں کہ عباس بھی جھومنے لگے، بہت خوش ہوئے انہوں نے جب دریا کا وہ پانی وہ ماحول دیکھا، تو سب نے وہاں پڑاؤ ڈالنے پر کو فوقیت دی۔ پھر آگے چل کر شاعر کہتے ہیں، بولے یہ اشک بھر کے شہنشاہی سر بلند، کیوں یہ مقام ہے تمہیں شاید بہت پسند، کی مسکرا کے عرض کے یا شاہ ارجمند، بس یہاں تو خود بخود ہوئی جاتی ہے آنکھ نم، شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ جب حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے اپنی آنکھوں میں آنسو بھر کر ان سے دریافت کیا کہ کیا یہ مقام تمہیں بہت پسند آ چکا ہے؟ حضرت علی اکبر سے کہا انہوں نے کہ کیا بات ہے، شاید یہ جگہ تمہیں بہت اچھی لگی۔ حضرت علی اکبر نے مسکرا کر عرض کی کہ اے خوش بخت بادشاہ، شاہ ارجمند، خوش بخت بادشاہ، یہ جگہ تو بہت پیاری ہے، یہ جگہ تو بہت دل کو لبھانے والی ہے، بہت دل فریب ہے، آنکھوں کو بھلی معلوم ہوتی ہے، آنکھیں خود بخود جو ہیں وہ اس کی خوبصورتی کے سامنے بند ہوئی جاتی ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی عنایت ہے کہ شیر اب یہیں رہیں گے۔ شیر اب یہیں رہیں گے یعنی وہ بہادری، وہ دلیری، وہ جرت مندی، وہ بہادری سے تشبیہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ شیر اب یہیں رہیں گے عنایت جو رب کی ہے، میں کیا کہوں حضور ترائی غضب کی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو شیر کے لقب سے ہم پہچانتے ہیں، جانتے ہیں، ان کی بہادری، ان کی دلیری، ان کی جرت کی وجہ سے، تو اب وہ انہیں کے جو ہے اہل خانہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ شیر اب یہیں رہیں گے، یہ بہادر سپاہی، یہ بہادر سالار، یہ بہادر رفقا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں، اب وہ یہیں قیام کریں گے۔ اللہ تعالیٰ کی یہی مرضی ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے، عنایت ہے، اور وہ اس قدر خوش ہیں کہ یہاں کی ترائی غضب کی ہے، یعنی کہ وہ یہاں کی جو پانی ہے، یہاں کی جو زمین میں جو نمی ہے، جو مرطوب زمین ہے، اس کا ذکر کرتے ہیں بار بار، کیونکہ آئندہ آنے والے چند گھنٹوں، چند لمحوں، چند دنوں میں جو ہے وہ اس کی اصل پانی کی جو اصل افادیت ہے یا پانی کی دستیابی سے جو ہے وہ محروم ہونے والے تھے، تو اس وجہ سے شاعر جو ہے وہ یہاں پر بار بار اس خوبصورت آس پاس کے پانی کا ذکر کر رہے ہیں کہ یہاں کی جو جگہ ہے وہ انتہائی جو ہے وہ نمی سے بھرپور ہے۔ عزیز طلباء، مرثیے کا یہ حصہ در مراد کے نام عنوان سے آپ کے نصاب میں شامل ہے، اس کلام کے شاعر میر ببر علی انیس ہیں۔ امید کرتی ہوں کہ گھر میں بھی آپ اس کا مطالعہ جاری رکھتے ہوئے مشکل الفاظ تک رسائی حاصل کرنے کے لیے اردو لغت کا استعمال بھی ساتھ رکھیں گے۔ دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جہاں رہیں خیر و عافیت سے رہیں، آمین۔ شکریہ۔